میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، تو اچانک خچر بدکا اور قریب تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گر جاتے۔ تو جب دیکھا کہ خچر کیوں بدکا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 5-6 قبریں تھیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر کہ تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں جو اس قبر کے اندر مدفون ہیں؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو حالت شرک اور حالت کفر کے اندر انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور خچر کے بدکنے کی وجہ بھی محدثین نے یہی لکھی کہ ان قبروں کے اندر ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات عجیب ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے، اگر تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ عذاب قبر کا وہ حصہ تمہیں بھی سنا دیتے جس کو میں سن رہا ہوں، وہ تمہیں بھی سنا دیتے، وہ تمہیں بھی پتہ چلتا کہ کیا چیز تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدم قدم پر کیسی تربیت اور کیسی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ارشاد فرمائی، تمہیں 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اور یہ دوسری حدیث میں بھی آئی ہیں، 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ ان میں پہلی چیز ارشاد فرمائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی طرف متوجہ ہو کر کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے۔ یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو، اور یہ ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عذاب قبر سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا، اور یہ اس کے علاوہ بھی آپ نے تاکید فرمائی ان دعاؤں کی خاص طور پر کہ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگے انسان، اور یہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد و عورت اپنی ہر دعا کے اندر اس کو شامل کر لے، ہر دعا میں کہ یا اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، تمام مسلمانوں کی عذاب قبر سے بھی حفاظت فرما، دوزخ کے عذاب سے بھی حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اور دجال کے فتنے سے بھی حفاظت فرما۔ یہ 4 باتیں جس کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور قبر کا عذاب وہ ہر انسان جانتا ہے، اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ملک
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے رات کو عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرے. جو بندہ اس سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ بس صرف سورہ ملک ہی پڑھی, نمازیں غائب ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں اور سمجھے کہ سورہ ملک پڑھ لی تو کافی ہوگی, ایسا نہیں. سورہ ملک عذاب سے نجات دلانے والی ہے جب رب کی فرما برداری کے ساتھ ہو, جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہو. اس لیے کہ اس کا اہتمام ہر روز اہتمام اس کا. نمبر 2 کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. جہنم کے عذاب, اس کی ہولناکیاں اور اس کے اندر سزائیں کسی انسان کے بس کی بات نہیں, کوئی انسان نہیں سہ سکتا. وہ ایسا قید خانہ ہے دنیا میں کوئی ایسا قید خانہ نہیں, وہاں ایسی سزا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی سزا نہیں, کوئی انسان اس کے سہنے کی طاقت نہیں رکھتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں نازل فرمائے, اتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تاکہ امت, تاکہ قومیں آخرت میں عذاب جہنم سے بچنے والی ہو جائے. اور تیسری بات ارشاد فرمایا ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی پناہ مانگو. آج کل اشد ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. فتنہ عربی کے اندر آزمائش کو کہتے ہیں, ہم اردو میں کسی اور کام کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی کے اندر آزمائش, فتنہ مانی آزمائش. اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری آزمائش میں ہے, افراتفری کا شکار ہے. ہر انسان افراتفری کا, صرف ملک پاکستان میں پوری دنیا افراتفری, بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت ہے. کسی کو کوئی سجائی نہیں دے رہا, بظاہر روشنیاں نظر آ رہی ہیں, بظاہر روشنیوں والے ملک ہیں, بظاہر روشنیوں والے شہر ہے, لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اندر تاریکی ہی تاریکی ہے, اندر ظلمت ہی ظلمت ہے, کسی چیز سے حفاظت نہیں. اس دور کے اندر خصوصاً یہ مانگنا ہے, یہ چیزیں یہ ہو کر رہتی ہیں, علامت قیامت میں سے ہو کر رہنا ہے. میں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے چند دن پہلے اپنے پیغام میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان فتنوں کو روک نہیں سکتے, یہ اللہ کی طرف سے ہو کر رہنے ہیں, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کریں اور دعا مانگیں یا اللہ ہم ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں, ہمارے ایمان کی سلامتی اور ہمارے ایمان کی حفاظت رہے, ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں. اس لیے مانگنا اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ظاہری جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ چیز فتنہ ہے, یہ چیز آزمائش ہے, لیکن بعض چیزیں اندرونی ہوتی ہیں جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا, ہاتھ سے ایمان ہی چلا جاتا ہے. اور آج وہی کیفیت ہے, باطنی چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے مانگا جا رہا ہے یا اللہ دونوں سے بچا, دونوں سے. اور بعد میں فرمایا ظاہر سے مراد انسان کا جسم ہے, انسان کا جسم کسی مصیبت کا, کسی تکلیف کا, کسی پریشانی کا شکار ہو جائے, چاہے وہ دنیاوی حادثہ ہو, چاہے وہ دینی حادثہ ہو, کہ دین کے اعتبار سے انسان کا جسم اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لگا ہوا ہے, یہ اس کے لیے انتہائی تکلیف, یہ اس کے لیے انتہائی پریشانی. ایک بزرگ جنگل سے گزر رہے تھے, جنگل میں ایک درندہ آیا اور آ کر حملہ کیا, حملہ کرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے, گر گئے. لوگ آئے عیادت کرنے کے لیے, آ کر عرض کیا کہ ہم عیادت کرنے کے لیے آئے کہ آپ کا جسم زخمی ہو گیا, آپ کے جسم کو تکلیف پہنچی. عجیب جواب ارشاد فرمایا, جو جواب یاد رکھنے کا ہے, فرمایا کہ میں شکر کر رہا ہوں کہ میرے جسم پر تکلیف آئی ہے, میرے ایمان پر تکلیف نہیں آئی, میرے ایمان پر تکلیف نہیں آئی. اور آج ہمارے ایمان پر مصیبت ہے. اور باطنی فتنہ دل کا, دل کے اندر بیماریاں, گناہوں کے تقاضے, دل کے اندر حسد, تکبر, بغض, اپنی رائے کے اوپر گھمنڈ اور خواہشات نفسانی کی پیروی اور رب تعالیٰ کی نافرمانی, یہ سارے دل کے جو تقاضے, یہ باطنی فتنے ہیں. مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ظاہری فتنوں سے بھی بچائیے اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما. اور چوتھی چیز دجال کے فتنے سے, دجال کے فتنے سے حفاظت فرما. یہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, امت کو سکھایا, صحابہ کرام کو. حالانکہ آنا اس نے آخر میں, لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے, ہر نبی دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگتے رہے. ہر نبی, جس سے اندازہ لگائے فتنہ بہت بڑا فتنہ, انتہائی
گمراہ ہے اور بھیانک فتنہ کہ جس سے انبیاء بھی پناہ مانگے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا ہوگا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج یہ بھی ہم سے چھوٹ چکا ہے، سب چیزوں کے لیے وقت ہے، عجیب المیہ ہے، عجیب المیہ ہے، عجیب پریشانیاں ہیں ہماری، ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن وقت نہیں تو رب کا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر اس دور میں نکل آیا یا اس سے پہلے جو دجل و فریب آج دنیا کے اندر چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت یا پوری نہیں، کم از کم اتنا، سورہ کہف کی اول والی 10 آیتیں، آخر والی 10 آیتیں جو پڑھے گا اللہ حفاظت رکھیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر دجال کا سامنا ہو جائے، جو یہ آیتیں 10 پڑھ کر اس پر پھونک دے گا اللہ اس کے فتنے سے اس وقت بھی محفوظ فرمائیں گے۔ یہاں تک فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس نے اپنی ایک جنت بنا رکھی ہوگی، ایک جہنم بنا رکھی ہوگی، آگ کا علاوہ ہوگا۔ اگر کسی مسلمان جو پکا ہے وہ کہے گا مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ آ کر کہے گا مجھے خدا مانو، لیکن اس کے اندر 3 ایسی بڑی بڑی خرابیاں ہوگی کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان اس کو خدا مان نہیں سکتا الا یہ کہ کسی کا ایمان انتہائی کمزور ہو، انتہائی کمزور۔ اور وہ تو فتنے سے پناہ مانگنی ہے، اگر ہو گیا تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، اور اس کے لیے سورہ کہف کی آیات یہ اس کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ فرمایا پہلی بات کہ کوئی انسان مرنے سے پہلے اپنے خدا کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر یہ کیسا ہمارا خدا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہا ہے میں خدا ہوں؟ اگر یہ خدا ہوتا تو آج ہمیں نظر نہ آتا۔ یہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دجال ہے، اور پڑھ لے اس کے درجے کا جتنے لفظ بول دے کم ہے، وہ دجال اور دجالی طاقت اور دجل اور فریب کے ساتھ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بدصورت ہوگا، ایک آنکھ تو ہوگی نہیں، دوسری آنکھ بھی باہر نکلی ہوئی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرف باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی۔ ایسی بد شکل جس کی ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، چاہے پڑھنے والا ہو چاہے ان پڑھ ہو، ہر ایک اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، یہ دجال ہے اور یہ خدا ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ جب نہیں مانے گا پکا ایمان والا تو اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالے گا۔ فرمایا جس کو آگ میں ڈال دے وہ سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کر دے، اللہ اسی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما دیں گے۔ ہے یہ کون پڑھے گا؟ ہماری آنے والی نسلوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمیں 10 آیتیں نہیں آتی، آج ہم اگر اس کی تلاوت کریں تو خود آئے نا، آگے بتائیں اپنی قوم کو، آگے بتائیں اپنی نوجوان نسل کو، آگے بتائیں اپنی اولاد کو، ان کو یاد کروائیں کہ بیٹا یہ یاد رکھنی ہے، یہ آیتیں وہ ہیں جو آج بھی ہماری حفاظت کرنے والی اور کل بھی ہماری حفاظت کرنے والی اور آئندہ نسلوں کی بھی حفاظت کرنے والی۔ اگر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے تو ان کو اپنا جمعے کے دن معمول بنا لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت